بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چلیے، پاکستان کے اندر ایک مذہبی اسکالر تشریف لائے ہوئے ہیں، ہماری اسٹیٹ نے ان کو دعوت دی ہے، نیک مقصد کے لیے ہی دعوت دی ہے کہ جی چاہتے ہیں کہ جی جو انٹرنیشنل لیول کا بندہ ہو، مذہبی بندہ ہو، تو اس کو پاکستان میں بلا کر ان سے بیانات کروائے جائیں۔ تو اس پر ایک سوال آیا ہے کہ جی، میں نام لے لیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ تو اس پر سوال آیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سننا کیسا ہے، اور ان کی جو ہے وہ ان کے بیانات سننا، ان کے بیانات میں جانا وغیرہ وغیرہ، تو ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی ایک میں تھوڑی مثال لے لوں پہلے، پھر اس کے بعد اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے۔ جیسے میرا موضوع جو ہے وہ فقہ ہے، اور جو یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں یا تھم نیل وغیرہ بنانے والے ہیں، ان کا یہ جو ہے وہ موضوع ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے مکینک بھائی ہوتے ہیں، ان کا ٹاپک جو ہوتا ہے وہ ان کی مشینری ہوتی ہے، انجینئر کا بھی مشینری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو جہاز اڑانے والا ہے وہ پائلٹ کہلاتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ جہاز کو ٹھیک کرنے والا انجینئر ہے، اب اگر اس سے سوال پوچھیں کہ بھائی تو نے جہاز اڑایا کہ نہیں اڑایا، تو اگر وہ پائلٹ نہیں ہو کہے گا میں نے نہیں اڑایا۔ بھائی تم تو انجینئر ہو، تم تو صحیح کرتے ہو، تم اڑاتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ بات تھوڑی سی ناانصافی والی ہو جائے گی۔ تو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جی دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مذہبی اسکالر ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں ان کا جو ہے وہ چرچا ہے، پوری دنیا میں ان کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کس چیز کا ماہر ہیں، تو وہ ماہر ہیں تقابل ادیان کے، یعنی جتنے بھی اسلام کے اندر کیا ہے، اور اسی طرح ہندو مت میں کیا ہے، اور سکھ مذہب میں کیا ہے، اور یہودی یا نصارہ جو عیسائی ہیں ان کا مذہب میں کیا کیا باتیں ہیں، تو یہ ان کو تقابل ادیان میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہے۔ لہذا یہ سامنے رکھ کر اب ہم ان کو سن سکتے ہیں۔ اب جیسے ان کا پتہ چلا ہے کہ جی وہ پاکستان شریف لا رہے ہیں، تو ہمارے علماء کرام ہی جو ہے وہ کہنے لگے کہ جی ہم ان کو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو دیکھیں بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا تقابل ادیان کی حد تک ہے۔ اگر آپ کا جو ہے وہ ٹاپک ہے تقابل ادیان، تو آپ ظاہری بات ہے جا کے ان سے مناظرہ کر لیں کہ جی آپ جو ہے وہ عیسائی ہیں اور جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو دونوں مل کے مناظرہ کر لیں۔ جس طرح وہ ان کا ایک جو ہے وہ مناظرہ ہوا ہے ایک عیسائی سے کرسچن سے، اس نے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں سے 38 غلطیاں نکالی ہیں، تو انہوں نے جواب میں جو ہے وہ ان کا مناظرہ تھا، تو انہوں نے جواب میں ان کی جو ہے نا زیادہ غلطیاں نکال دی، اور قرآن پاک کی ہر غلطی کو انہوں نے جو اس نے نکالی تھی، جو اس نے اپنے طور پر عیسائی نے نکالی تھی کہ قرآن میں یہ غلط ہے، انہوں نے بڑا ہی جو ہے وہ تشفی بخش اس کو جواب دیا، تو اور الٹا ان کی کتابوں میں سے غلطیاں نکال دی۔ تو بہرحال جو ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جی آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، دیکھیں مناظرہ جو ہے نا، مناظرہ نکلا ہوا نظر سے۔ نظر کا کیا مطلب ہے؟ مناظرہ جو ہے یعنی مطلب کہ باب مفاعلہ ہے، دونوں طرف سے مل کر نظر کرنا کسی ایک مسئلے کے اوپر۔ تو آج کل ہم نے مناظرہ کیا بنایا ہوا ہے؟ ہم نے اپنے مسلک کی تشہیر بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے جو ہے میرا تعلق ہے، میرا دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، میرا اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق ہے، میں اہل تشیع کے ساتھ اگر تعلق رکھتا ہوں، تو ہر ایک بندہ اپنا اپنا وہ کہتا ہے کہ جی میرا مذہب درست ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فلانے بندے کی رائے ہے اور یہ بھی درست ہے اور میں بھی درست ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں پہلے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کو جو ہے وہ مناظرے کا چیلنج دیا، یہ درست نہیں ہے۔ ہم دیکھیں اپنی ماضی کو دیکھیں، جو علماء کرام جو مناظرات کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، جس طرح احناف اور شوافی کے دلائل تھے، تو وہ ایک لمٹ کے اندر رہتے تھے۔ ہم نے مناظرے کو جو ہے وہ لڑائی بنا لیا، تو یہ مناظرہ کرنا آج کل اس کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں رہ گیا۔ ہم کو چاہیے
کہ جس کا جو بھی مسلک ہے اس کو بھائی تجھے تیرا مسلک مبارک ہو، تجھے تیرا مسلک مبارک ہو، ٹھیک ہے. لیکن میری رائے یہ ہے، میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، میں فقہ حنفی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ بھی درست ہے، میں بھی درست، ٹھیک ہے. تو بہرحال مناظرے کا دعوت، مناظرے کی جنہوں نے دعوت دی ہے تو یہ انہوں نے تھوڑی سی زیادتی کی ہے، چونکہ وہ ان کا جو ٹاپک ہے وہ تقابل ادیان ہے اور آپ کا ٹاپک کچھ اور ہے، تو آپ ان کے ساتھ کیسے مناظرہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے انجینئر اور جو ہے وہ پائلٹ کو ایک دوسرے کے مناظر میں کھڑا کر دیا کہ جی یہ دونوں مناظرہ کر لیں. وہ انجینئر کہے نہیں ایسے جہاز اڑتا ہے اور پائلٹ کہے نہیں جی ایسے جہاز اڑتا ہے، تو یہ جہاز خراب کریں گے، یہ گرائیں گے، سواریوں کا بھی نقصان پہنچے گا. تو اس لیے مناظروں کو چھوڑیں اور ان کو سنیں. تو بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے تقابل ادیان پر، لیکن چونکہ فقہ ان کا ٹاپک نہیں ہے، فقہ ان کا موضوع نہیں ہے، لہذا ان سے فقہی مسائل نہ پوچھے جائیں. اور وہ اس بات کو وہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ جی مجھ سے پہلے طلاق کے معاملے میں جیسے انہوں نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی ہے کہ جی یہ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے. تو بہرحال فقہی مسائل ان کا ٹاپک نہیں ہے، ان کا ٹاپک جو ہے وہ تقابل ادیان ہے. تو تقابل ادیان کو سامنے رکھ کے اگر آپ ان کے بیانات سنیں گے تو ماشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو آپ چپ چاپ کر کے ان کا بیان سنیں اور ادھر ادھر باتوں میں نہ پڑے. اور جو ہمارے بھائی ان کو مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے ذرا تھوڑی ٹھنڈ رکھیں، یہ تھوڑا ٹھنڈا مزاج بندے کو ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ جی ہر بندے لو جی میرے ساتھ مناظرہ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو. مناظرہ کرنے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج تک مجھے کوئی ایسا بندہ دکھا دے جس کو مناظرہ کرنے سے کچھ حاصل ہو گیا. ہاں یہ ضرور لو جی میں نے مناظرے میں فلاں بندے کو ہرا دیا، میں نے مناظرے میں فلاں بندے کو ہرا دیا. کیا جس بندے کو مناظرے میں ہرایا وہ آپ کی بات کے اوپر ایگری ہو گیا؟ اس نے اپنی زندگی بدل لی؟ کبھی بھی نہیں بدلی. تو مناظرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی مسئلے کے اندر دونوں مل بیٹھ کے اپنے اپنے دلائل دیں اور پھر جب دونوں ایک بات پر متفق ہو جائیں. ٹھیک ہے. آج تک کو تو کوئی بھی متفق نہیں ہو رہا، خاص کر کے سوشل میڈیا پر تو جو ہے نا ایک طوفان بدتمیزی ہے. فلانے نے مناظرے کا چیلنج دے دیا، فلانے نے مناظرے کا چیلنج دے دیا. اور بھائی ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی جو ہے اگر آپ کا مسلک، آپ کا کوئی مطلب فکر، آپ کو کوئی اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ مخالف ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بولو کہ بھائی تیری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے. آپ کو جس عالم کے اوپر اعتماد ہے آپ اس سے مسئلہ پوچھیں، عمل کریں. لیکن عالم مستند ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جی کوئی بندہ اس کا پیچھے اس کو عربی عبارت نہیں پڑھنی آتی، ٹھیک ہے، ایک بندے کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا، عربی عبارت نہیں صحیح پڑھنی آتی، تو اس سے مسئلہ نہ پوچھا جائے بلکہ کسی مستند عالم یا بلکہ مفتی سے مسئلہ پوچھا جائے. تو امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.